ناشتہ کرنے لگا۔ عائد بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگتی ہے۔ آج شام میں فرمان کی امی، اس کے ماموں اور نانی آئیں گے۔ آ گی تو تم تیار رہنا، میں آفس جلدی آ جاؤں گا۔ اشر آملیٹ کھاتے ہوئے عریشہ سے بولتا ہے۔ جی بھائی، عریشہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارسلان اپنا آرمی کا یونیفارم پہنے کھڑا تھا، خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ ارم ارسلان کے لیے چائے لاتی ہے۔ ارسلان وردی میں بہت جچ رہا تھا۔ ارم ارسلان کے بالوں کے پیچھے اپنی آنکھ کا کاجل لگاتی ہے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ارسلان حیرت سے پوچھتا، تاکہ آپ کو نظر نہ لگے، آپ یونیفارم میں بہت پیارے لگ رہے ہو۔ ارم شرماتے ہوئے کہا۔ ارم پرپل کلر کے سوٹ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ ارسلان ارم کو بہت پیار سے دیکھتے ہیں اور ارم کے سر پر بوس دیتے ہوئے اللہ حافظ کہتا ہوا جانے لگتا ہے، پھر یاد آنے پر پیچھے مڑ کر بولتا ہے۔ ارم تیار ہے نا، ہمیں شام میں اشر کی طرف جانا ہے۔ ارسلان بول کے دروازے کی طرف بڑھتا ہے۔ فرمان کے ماموں کہاں سے ٹپک پڑے؟ عریشہ اشر سے پوچھتی ہے۔ اشر آفس کے لیے نکل رہا تھا۔ عریشہ کے سوال پر روکتا ہے۔ عریشہ بری بات، اس کے ماموں کل ہی امریکہ سے آئے ہیں اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اشر عریشہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے عریشہ؟ اشر عریشہ نے صرف پوچھا ہے۔ عائد عریشہ کی حمایت میں بولی۔ ہاں، ایک تم دونوں کی عقل مند ہو، اشر نے تب کر کہا۔ اشر پھر کوٹ پہننے لگتا ہے۔ عائد منہ کھولے اشر کی طرف دیکھتی ہے۔ عریشہ منہ بنا کر کمرے میں جاتی ہے۔ عائد اشر کے ہاتھ سے کوٹ لے کر خود پہناتی ہے۔ اشر عائد کو اللہ حافظ بولتا ہوا گھر سے نکلتا ہے۔ فرمان بہت خوش تھا۔ فرمان آج ہسپتال نہیں گیا تھا۔ فرمان ہسپتال سے آف لیا تھا۔ فرمان بلیک کلر کی شرٹ پہنے اور گلے میں ٹائی باندھے خود کو آئینے میں اجازت لے رہا تھا۔ حمیدہ فرمان کو بلانے کمرے میں آئی۔ فرمان جلدی کرو بیٹا، ہمیں پہنچنے میں دیر ہو جائے گی، تمہارے ماموں اور نانی کو گھر سے لینے میں۔ حمیدہ مٹھائی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولی۔ اچھا اماں، فرمان بال بڑھاتے ہوئے کہا۔ منیجر طاہر اشر کو پروجیکٹ کا فائل کرنے سے پہلے پورا پروجیکٹ کی رپورٹ اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ اشر غور سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اتنے میں اشر کے موبائل پر عائد کی کال آنے لگی تھی ہے۔ اشر گھر کا نمبر دیکھ کر فون ریسیو کرتا ہے۔ طاہر صاحب، آپ ذرا بعد میں آ جائیے گا۔ اشر موبائل کو کان سے لگا کر بولتا ہے۔ شور ساتھ طاہر صاحب بولتے ہیں اور باقی سٹاف طاہر صاحب کے ساتھ کمرے سے چلے جاتے ہیں۔ اشر پھر موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو اشر، فون کی دوسری طرف عائد بول رہی تھی۔ ہاں بولو، اشر کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ آپ نے میڈیسن کھا لی؟ آپ کا زخم بہت گہرا ہے، عائد فکر مندی سے بولتی ہے۔ ٹھیک کہا تم نے، میرا زخم واقعی میں بہت گہرا ہے، اشر معنی خیز لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ عائد نہ سمجھی سے کہا۔ کچھ نہیں، تم بس یہی پوچھنے کے لیے فون کیا تھا، اشر پاس رکھے شوپیس کو ہاتھ سے گول گول گھماتے ہوئے بولتا ہے۔ ہاں، وہ مجھے فکر ہو رہی تھی، پتہ نہیں آپ نے میڈیسن لی کہ نہیں، ورنہ آپ کی طبیعت کیسی صحیح ہوگی اور عریشہ بھی پریشان ہو جائے گی۔ عائد ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے کہا۔ اچھا بس عریشہ پریشان ہوگی، تمہیں فرق نہیں پڑے گا؟ اشر معصوم سے کہا۔ کیوں نہیں پڑے گا فرق؟ عائد کے منہ سے ایک دم دل کی بات زبان پر آ جاتی ہے۔ عائد زبان کو دانتوں سے دباتی ہے۔ واقعی میں اشر عائد کو تنگ کرنے کے فل موڈ میں تھا۔ اشر، وہ عریشہ کے سسرال والے آ رہے ہیں تو میں کھانے میں کیا پکاؤں؟ عائد ایک دم بات گھماتے ہوئے بولتی ہے۔ اشر نے جاندار کہہ لگایا۔ عائد اشر کے اس انداز سے سپاٹ کے فون بند کر دیتی ہے۔ اشر کو اس طرح ہنستا کوئی دیکھ لیتا، کوئی یقین نہیں کرتا کہ یہی ہر وقت غصہ کرنے والا اشر ہے۔ اشر عائد کو فون کرتے ہیں۔ عائد خود کو کوس رہی تھی، کیا ضرورت تھی یہ بولنے کی؟ موبائل بجنے پر عائد کال ریسیو کرتی ہے۔ میں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ تم نے سوچ لیا کہ کیا پکانا ہے؟ اشر نے شرارت سے کہا۔ اشر، اب آپ نے یہی بات کہی تو میں فون بند کر دوں گی، عائد زنج ہو کے بولی۔ عائد، مجھے لگتا ہے مجھے تم سے محبت ہو جائے گی، اشر گبرو لہجے میں کہا۔ اشر کی بات پر عائد کی کان کی لو تک سر ہو گئی تھی۔ عائد کا دل میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ عائد، تم سن رہی ہو نا؟ اشر دوسری طرف خاموشی محسوس کرتے ہوئے بولا۔ جی، عائد شرماتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں ابھی گھر آ رہا ہوں، تم پر ریڈ کلر بہت سوٹ کرتے ہیں، تم ریڈ کلر کی فراک پہننا، اشر محبت سے چور لہجے میں بولا۔ اشر، مجھے عائشہ بلا رہی ہے، عائد بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ جھوٹی، اشر نے ہنستے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ عائد فون کو اپنے دل کے قریب رکھ کے مسکرانے لگی۔ فرمان اظہر کے بنگلے کے سامنے کار روکتے ہیں۔ فرمان گاڑی سے اتر کر حمیدہ کے ساتھ اندر جاتے ہیں۔ اظہر تیار کھڑا تھا۔ فرمان کو آتا دیکھ کر اظہر اور عرفان کے ساتھ فرمان سے ملاتا ہے اور پھر سب گاڑی میں بیٹھ کر اشر کے گھر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اظہر کا گھر اشر کے سے گلی چھوڑ کے تھا۔ فرمان اشر پلیس کے اندر گاڑی لے کر جاتا ہے۔ سب گاڑی سے اتر کر اندر جاتے ہیں۔ ملازمہ سفید یونیفارم میں کھڑے تھے، ان میں ایک انہیں اندر ڈائننگ روم میں لے جاتے ہیں۔ سر، آپ سب یہاں تشریف رکھیں، سر ابھی آتے ہوں گے، ملازم صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ سب صوفے پر بیٹھتے ہیں۔ حمیدہ مٹھائی کا ٹوکرا میز پر رکھ دیتی ہے۔ کمرے میں دوسرا ملازم چائے اور دیگری لازمات ٹرے میں رکھ کر لاتا ہے۔ اتنے میں عائد ڈائننگ روم میں قدم رکھتی ہے، سب کو سلام کرتی ہے۔ عائد نے ریڈ کلر کی فراک پہنی تھی اور کانوں میں جھمکے کی بالیاں پہنی تھی، میچنگ کی۔ عائد بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بھابھی، یہ میری ماں ہے،
فرمان عائد سے سب کا تعارف کرواتا ہے اور یہ میرے دوست اشر کی بھائی فرمان عائد کی طرف حائد کرتے ہوئے بولتا ہے۔ اشر کا نام سن کر اظہر چونک گیا۔ آپ لوگ کھانا کھائے نہ پلیز، عائد بولی۔ سب کو عائد سرو کرتی ہے۔ عریشہ نے پرپل کلر کا سوٹ پہنا تھا، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے اور سر پر دوپٹہ لیے ڈائننگ روم میں آتی ہے۔ عریشہ ڈائننگ روم فرمان کے دل میں اتر رہی تھی۔ عریشہ سب کو سلام کرتی ہے۔ حمیدہ اٹھ کے عریشہ سے گلے ملتی ہے اور اس کا پیار سے ماتھا چومتی ہے۔ عریشہ ممتا کے احساس سے اس کی آنکھیں نیم ہونے لگتی ہیں۔ عریشہ کو نہ جانے یہ لوگ اپنے لگے۔ عریشہ کو حمیدہ اپنے پاس بٹھا لیتی ہے اور یہ عریشہ عائد مسکراتے ہوئے کہا۔ اظہر نذیر سن کر بہت عریشہ کی طرف دیکھتا ہے۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اظہر بہت خوش ہوا۔ بیٹا آپ کیا کرتی ہو؟ حمیدہ نے پیار سے عریشہ سے پوچھا۔ اماں کا مطلب ہے لوگوں کے دماغ کھانے کے علاوہ۔ عریشہ اس سے پہلے کچھ بولتی فرمان بولتا ہے۔ سب ہنسنے لگتے ہیں۔ عریشہ غصے سے فرمان کو گھورتی ہے۔ آنٹی میں نے ایک ریلیشن کیا ہے، عریشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عریشہ اظہر کو نہیں پہچانتی۔ عریشہ اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ اظہر نذیر نے اسے ابھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ گاڑی کے ہارن کی آواز پر عائد بولتی ہے، لگتے ہے اشر آگے ہے۔ میں بھی آئی، عائد اٹھتے ہوئے کہا اور ڈائننگ روم سے باہر قدم رکھتی ہے۔ اشر سوئمنگ پول میں عبور کرتے ہوئے دوسرے راستے سے اندر آتے ہیں۔ اشر جلدی آئی، وہ لوگ کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، عائد اپنی فراق سنبھالتے ہوئے کہا۔ اشر عائد کی طرف دیکھتا ہے۔ عائد نے وہی ڈریسنگ کی تھی جو اشر نے بولا تھا۔ کیا دیکھے جا رہے ہیں، چلے اندر، دیر ہو رہی ہے۔ اشر کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے عائد نے کہا۔ عائد جانے لگتی ہے۔ اشر عائد کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ عائد اشر کے سینے پر آ کر لگتی ہے۔ اشر کی پرفیوم کی خوشبو اس کے دماغ میں گھس رہی تھی۔ اشر چھوڑا، عائد شرماتے ہوئے کہا۔ اشر جھک کر عائد کے گال پر کس کرتا ہے۔ عائد شرم سے لال ہو جاتی ہے، نظر اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تم اتنا بلش کر کے میرا امتحان لے رہی ہو، اشر رومانٹک انداز میں کہا۔ عائد اشر کو دھکا دے کر ڈائننگ روم کی طرف بڑھتی ہے۔ اشر ہنسنے لگتا ہے۔ رکو میں بھی آ رہا ہوں، اشر ہنستے ہوئے کہا۔ اشر عائد کے ساتھ ڈائننگ روم میں قدم رکھتا ہے۔ سامنے شخص کو دیکھ کر چہرے کی مسکراہٹ سختی میں بدل جاتی ہے۔ اشر غصے سے اپنی مٹھیاں بیچ لیتا ہے۔ اشر میرا دوست فرمان صفے سے اٹھ کر اشر کے گلے ملتا ہے۔ اشر یہ ماں ہے اور یہ میری نانی اور یہ میرے ماموں ہے جو امریکہ سے آئے ہیں۔ فرمان خوشی سے سب کا تعارف کرتا ہے۔ اشر بالکل سپاٹ چہرے سے اظہر نذیر کو دیکھتا ہے۔ اشر کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر گھبراتا ہے۔ بیٹا تم آگے ہو تو رشتے کی بات کر لیتے ہیں، حمیدہ اشر سے بولتی ہے۔ عریشہ کی شادی فرمان سے نہیں ہوگی، اشر غصے سے بولتا ہے۔ سب حیرت سے اشر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اشر یار یہ کیا مذاق ہے، فرمان زبردستی مسکراتے ہوئے بولا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، اشر سپاٹ چہرے لیتے ہوئے بولا۔ اشر یہ آپ کیا بول رہے ہیں، عائد حیرت سے بولتی ہے۔ تم چپ رہو، اشر غصے سے عائد کو بولتا ہے۔ اظہر نذیر سمجھ رہا تھا اشر یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ عریشہ پریشانی سے اشر کی طرف دیکھتی ہے۔ میرے خیال سے اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، اشر اظہر نذیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ فرمان تم ہمارے یہاں بےعزتی کروانے لائے تھے، حمیدہ غصے سے کھڑی ہوگی۔ پھر بولے فرمان پریشانی سے اشر کی طرف ہے۔ اشر یہ تو کوئی کیوں کر رہا ہے، ہم مجھ سے کیا غلطی ہوگی، فرمان اشر سے پوچھتے ہیں۔ فرمان چلو یہاں سے، بہت ہوگی ہماری بےعزتی، حمیدہ فرمان کا ہاتھ پکڑ کر بولتی ہے۔ فرمان بے بسی سے اشر کی طرف دیکھتا ہے۔ اشر منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ سب لوگ ڈائننگ روم سے جانے لگے۔ رکو یہ مٹھائی کا ٹکڑا بھی لیتے جاؤ، اشر غصے سے بولتا ہے۔ حمیدہ مٹھائی کا ٹکڑا اٹھانے کے لیے جاتی ہے۔ عریشہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں جاتی ہے۔ اشر سے سب کیا ہے، عائد پریشانی سے اشر سے عائد مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دو، اشر انگلی اٹھا کر عائد سے بولا۔ اشر لیکن جسٹ لیو می الون، اشر چیخ کر بولا۔ عائد ڈر کے پیچھے ہٹتی ہے۔ عائد اشر کی طرف ایک نظر ڈال کر ڈائننگ روم سے نکلتی ہے۔ اشر پھر سے ماضی میں گھوم جاتا ہے۔ بھائی یہ میسج جھوٹ ہے، جویریہ روتے ہوئے بولتی ہے۔ توبہ توبہ کیسی بدچلن عورت ہے تمہاری بہن نے، دیکھو کیا گل کھلایا، ہماری ہی ناک کٹوا کے ناک کے نیچے اس نے دوسرے مرد سے تعلق بنا لیے۔ عرفان جنید کو بھڑکاتے ہوئے کہا۔ جنید اپنی پستول جیب سے نکال لی۔ تجھے جیسی بدکردار عورت کو اپنی بہن کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، تم نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا، تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اشر دروازے کے پیچھے چھپے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جنید نے اپنی پستول جویریہ کے سر پر رکھی۔ عرفانہ اور اظہر ڈر گئے۔ اظہر رکنے کے لیے آگے بڑھنے لگا لیکن عرفانہ اظہر کو روک لیتی۔ جنید گولی چلاتے ہیں۔ جویریہ زمین پر خون سے لت پت پڑی ہوئی تھی۔ اشر کے منہ سے چیخ نکلتی ہے۔ اشر بھاگتا ہوا جویریہ کے پاس آتے ہیں۔ ماما اٹھے، کیا ہوا آپ کو، اشر روتے ہوئے بولتا ہے۔ بھائی، عریشہ کی آواز سے اشر ماضی سے باہر کیا ہوا، عریشہ بھائی نے ایسا کیوں کیا، پہلے میں اس رشتے پر راضی نہیں تھی، آپ نے مجھے فرمان اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا، لیکن اب جب میں اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی تو آپ نے میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ عریشہ روتے ہوئے بولی۔ عریشہ تم اپنے کمرے میں جاؤ، اور اب میں ہی تم سے کہہ رہا ہوں فرمان کو بھول جاؤ، اشر غصے سے بولا۔ بھائی میں کوئی موم کی گڑیا نہیں،
جہاں آپ کہیں گے، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کرتی جاؤں گی. میں انسان ہوں، اپنے سینے میں دل رکھتی ہوں. آپ کو بتانا پڑے گا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. عریشہ اپنی آنسوں کو رگڑتی ہوئی بولتی ہے. عریشہ ایک بات کان کھول کے سن لو، تمہاری شادی فرمان سے نہیں ہوگی اور بہت جلد میں تمہاری شادی مشہور بزنس مین طارق کے بیٹے سے ہوگی. اشر کی بات پر عریشہ کے سر پر دھماکہ ہوا. عریشہ بے یقینی سے اپنے ظالم بھائی کو دیکھ رہی تھی. اشر بول کے ڈائننگ روم سے نکلتے ہیں. عریشہ وہیں بیٹھے رونے لگتی ہے. اشر تم کیا بول رہے ہو. ارسلان نے حیرت سے اشر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. اشر ارسلان میں ملنے اس کے گھر پر آیا تھا. ہاں مجھے بھی آج پتہ چلا. فرمان میرا کزن ہے. اشر نے کہا. اشر کا چہرہ حد سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا. اشر اس سب میں فرمان کا کیا قصور. ارسلان تم نہیں جانتے فرمان کی نانی میری ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس کی ماں نے کیسے کیسے ظلم میری ماں کے ساتھ کیا. اشر نفرت سے بولتا ہے. اشر میں سمجھتا ہوں تمہارے جذبات، لیکن تم عریشہ کا تو نہ سوچو. اس پہ عریشہ کو دل کو کتنی ٹھیس پہنچے گی. عریشہ ارسلان پریشانی سے بولا. میں سنبھال لوں گا اسے. اشر نے کہا. ہاشم کو بزنس سے بہت بڑا نقصان ہوا تھا. ہاشم کی کمپنی کا تو دیوالیہ نکل گیا تھا. ہاشم بے کو پتہ چلا تھا اس کی بیٹیوں کی شادی میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی ماں کا تھا. ہاشم بے غصے سے پاگل ہو رہا تھا. ہاشم غصے سے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. عریشہ فرمان پریشانی سے بولا. فرمان عریشہ سے فون پر بات کر رہے تھے. فرمان میں صرف تم سے شادی کروں گی. بھائی میری شادی مشہور بزنس مین حمزہ سے کر رہے ہیں. عریشہ روتی ہوئی بولتی ہے. کہیں اشر نے پیسے دونوں دیکھ کے تو اس رشتے سے انکار تو نہیں کر دیا. فرمان نے سوچتے ہوئے کہا. میں نے فیصلہ کر لیا، ہم آج ہی کورٹ میرج کریں گے. عریشہ نے غصے سے کہا. نہیں عریشہ، ایسے ہم شادی نہیں کریں گے. تم ایک بار اپنے بھائی کی عزت کا تو سوچو. فرمان منع کرتے ہوئے کہا. جب بھائی کو میری خوشیوں کی پرواہ نہیں تو میں کیوں ان کی پرواہ کروں. بھائی ایک خوددار انسان ہے، انہیں بس اپنی انا عزیز ہے. عریشہ نفرت سے بولتی ہے. اشر جو عریشہ کے منانے آیا تھا، عریشہ کی ساری باتیں اشر نے سن لی تھی. عریشہ کی باتوں سے ٹوٹ گیا تھا. اس کی بہن اس کے لیے ایسی رائے رکھتی ہے. عریشہ اشر کو پیچھے سے آواز دیتا ہے. عریشہ گھبرا کر پیچھے مڑتی ہے. کہیں بھائی نے میری باتیں تو نہیں سن لی. عریشہ سوچتی ہے. تم فرمان سے بات کر رہی ہو. اشر عریشہ کے ہاتھ سے موبائل دیکھ کر بولتا ہے. جی کر رہی ہوں، اور میں شادی فرمان سے ہی کروں گی. اگر آپ نہیں مانے تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی. عریشہ چیخ کر بولتی ہے. اشر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن رک جاتے ہیں. رک کیوں گے مارے. عریشہ چیخ کر بولی. تم شادی کرنا چاہتی ہو نا تو ٹھیک ہے. فرمان کو بلاؤ، اس کو بولو وہ مولوی لے کر آئے. میں تمہاری شادی فرمان سے کر دوں گا، لیکن اس کے بعد تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، سمجھی. اشر غصے سے بولتے ہیں اور اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ہے. اشر کے جانے کے بعد عریشہ فون پر فرمان کو بتاتی ہے. عریشہ خوش تھی. کیا ہوا، ایک بار شادی ہو جائے پھر میں بھائی کو منا لوں گی. عریشہ خود کو تسلی دیتی ہے. فرمان اپنی ماں کے ساتھ اشر پلیس آ گیا. تھوڑی دیر بعد نکاح شروع ہو گیا. عریشہ کے قبول بولنے پر نکاح ہو گیا. ارسلان بھی موجود تھا. اشر عریشہ کو فرمان کے ساتھ جانے کا بولتے ہیں. اور یہ سونے کی بالیاں ہیں جو ماما نے تمہارے لیے بنائی تھی، اور کبھی اس گھر میں قدم رکھنے کا سوچنا بھی مت. اشر نفرت سے بولا. عریشہ روتے ہوئے اشر کی طرف دیکھتی ہے. اشر اپنے کمرے میں جاتے ہیں. فرمان عریشہ کو لیے گاڑی میں بیٹھتا ہے. سب کے جانے کے بعد ارسلان آیت کے پاس آتے ہیں. بھابھی آپ اشر کو سنبھالے گا. ارسلان آیت سے بول کے چلا گیا اور آیت اپنے کمرے کی طرف بڑھتی ہے. اشر اپنے کمرے میں سگریٹ نوشی کر رہا تھا. آیت اشر کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر پھینکتی ہے. یہ کیا حرکت ہے. اشر غصے سے آیت کی طرف دیکھ کر بولا. آیت اشر کے پاس بیٹھی ہے. کیا بات ہے، مجھ سے شیئر نہیں کریں گے. آیت اشر کے کندھے پر سر رکھ کر بولتی ہے. اشر آیت کی گود میں سر رکھ لیتے ہیں. آیت اشر کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگتی ہے. اشر کی زندگی کی تلخ سچائی اشر آیت کو بتانے لگتا ہے. ویسے اشر کے موبائل پر آفس سے کال آ جاتی ہے. اشر کو ضروری کام سے جانا پڑتا ہے. فرمان عریشہ کو لے اپنے گھر میں لے آتا ہے. عریشہ بہت افسردہ تھی. عریشہ تم پریشان نہ ہو، اشر تم سے زیادہ دل ناراض نہیں رہ سکتا. فرمان عریشہ سے بولتے ہیں. حمیدہ بہت خوش تھی. اظہر نذیر نے حمیدہ اور عرفانہ کو بتا دیا تھا. عریشہ اس کی بیٹی ہے. عریشہ میں تمہاری پھپھو ہوں اور یہ تمہارے پاپا ہیں. حمیدہ خوشی سے بتاتی ہے. عریشہ خیرت سے اظہر کی طرف دیکھتی ہے. بیٹا مجھے معاف کر دو. اظہر نذیر ہاتھ جوڑ کر بتا. عریشہ اظہر نذیر کے گلے لگ جاتی ہے. عریشہ اپنے ماں باپ کا سچ نہیں بتاتا. وہ یہی سمجھ رہی تھی اس کے باپ پیسوں کے چکر میں ملک سے باہر گئے تھے. ماں جی آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ دیا. ہاشم بیگ غصے سے بولا. نصیبہ بیگ جو تصویر پڑھ رہی تھی ہاشم کی بات پر سر اٹھا کر ہاشم کی طرف دیکھتی ہے. آپ نے کیوں میری بیٹیوں کی شادی میرے دشمنوں سے کروائی. ہاشم بیگ غصے سے چیخ کے بولا. بس ہاشم بیگ،
तुम्हारी माँ हूँ मैं और तुम कितने बेहया और बेगैरत हो। नसीमा बेग गुस्से से बोली, मैंने ऐसी तरबीयत नहीं की थी, तुम्हारी वजह से एक औरत का कत्ल हो गया, तुम इस पर जरा शर्मिंदा नहीं हुए, तुम्हारे बाप ने तुम्हें सही से बिगाड़ा था, लेकिन अब तो सुधर जाओ, तुम 2 बेटियों के बाप हो, डरो इसके नसीब से। नसीबा बेगम गुस्से से बोली। हाशिम बेग गुस्से से कमरे से जाने लगता है। मैं तुम्हारी सच्चाई आयत को बता दूंगी। नसीमा बेग पीछे से बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। हाशिम बेग गुस्से से बोला, मैं ऐसा ही करूंगी, उसे भी बाप की सच्चाई को पता चले। नसीमा बेग गुस्से से बोली और जाने लगती है। हाशिम हाथ पकड़ के नहीं रोकने की कोशिश करते हैं और अपना हाथ छुड़वाने लगती है। हाशिम बेग गुस्से से धक्का देता है और सीढ़ियों से नीचे जाकर गिरती है। उनकी दिल खराश चीखों पूरे घर में गूंजती है। हाशिम घबरा जाता है, जल्दी से सीढ़ियों उतरकर नसीमा बेगम के पास जाते हैं और इन्हें चेक करता है तो इनकी हल्की सांसें चल रही थी। हाशिम बेग अपने मुलाजिम को आवाज देते हैं और अपनी माँ को उठा के अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में लेते हैं। ड्राइवर के साथ अस्पताल जाते हैं। हाशिम बेग के हाथ पांव फूल रहे थे। डॉक्टर नसीम बेगम को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। हाशिम परेशानी से बेंच पर बैठता है। अर्शी जो पार्लर में फेशियल करवा रही थी सब छोड़ के हॉस्पिटल पहुंचती है। क्या हुआ माँ जी को? अर्शी अपना मुंह टिश्यू से साफ करते हुए बोली। वो सीढ़ियों से गिर गई। हाशिम नदामत से बोला। इतने में डॉक्टर आते हैं। पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, आप बस दुआ करें। हाशिम अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। चलो अच्छा है, मर जाए बुढ़िया, मेरी जान छूटेगी। अर्शा दिल में सोचती है, लेकिन पेशेंट आयत से मिलने का बोल रही हैं, आप उन्हें बुला दें, पेशेंट के पास वक्त कम है। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहा। हाशिम बेग आयत को फोन बनाने लगता है। आयत को जब अपनी दादी का पता चलता है वो अशर को बहुत फोन करती है, लेकिन अशर फोन रिसीव नहीं करता। आयत ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल जाती है। आयत भागती हुई अस्पताल की सीढ़ी चढ़ती है। पापा कहाँ है? दादी आयत भूली हुई सांसों से बोलती है। अंदर इमरजेंसी में। हाशिम बेग बोला। आयत इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होती है। दादी आयत नसीमा बेगम से लिपट कर रोने लगती है। आयत ने मेरी बात सुनो। नसीमा बेगम बोलने से नहीं जा। आयत सर उठाकर नसीमा बेगम की तरफ देखती है। जी दादी, आयत बोलती है। बेटा आयत, तुम्हारा बाप ठीक आदमी नहीं है, उसने इससे पहले नसीमा बेगम पार पूरी होती इनकी सांसें उखड़ने लगती हैं। क्या हुआ दादी आपको? आयत घबराते हुए बोली। आयत डॉक्टर को आवाज देने लगती है। आयत नसीमा बेगम को आयत के कान में कुछ बोलती है, फिर इनका दम निकल जाता है। डॉक्टर अंदर आकर चेक करते हैं। सॉरी, शी हैज नो मोर। आयत रोने लगती है। आयत को ड्राइवर ने फोन करके सब बता दिया। अशर को ड्राइवर ने फोन करके सब बता दिया। अशर अस्पताल पहुंच जाते हैं। आयत बेंच पर बैठी आंसू बहा रही थी। अशर आते हैं। ये सब कैसे हुआ? अशर आयत के पास बैठते का। आयत रोते हैं। अशर के सीने से लगकर रोने लगती है। अशर आयत को चुप कराने लगता है। हाशिम एक गुस्से से अशर को देखते हैं। कुछ देर बाद मैयत को घर ले जाते हैं। इरम अरसलान के साथ घर आती है। वो वही बहुत रो रही थी। अरसलान इरम को संभालते हैं। अर्शी एक्टिंग करके सुन बहा रही थी। हाय मेरी माँ जी, मुझे छोड़ के क्यों चली गई? कहाँ होती हैं इतनी नेक बहुएं? बड़ी बड़ी हुई नसीब औरत थी जो इतनी अच्छी मिली। कुछ औरतें देखकर बोलती हैं। इरम ये अर्शी की तरफ नफरत से देखती है। हाशिम बेग को यही टेंशन थी कि कहीं आयत सच न जान गई हो। नसीमा बेगम को गुजरे हुए 1 दिन हो गया था। आयत नसीमा बेगम के कमरे में रह रही थी। मरने से पहले नसीमा बेगम ने आयत की कान में खत कहा था। आयत रोते हुए नसीमा बेगम की तस्वीर को सीने से लगाई हुई थी। आयत को अचानक से खत की याद आई। आयत कमरे में खत ढूंढने लगती है। आयत को खत नसीमा बेगम को पायदान के अंदर रखा नजर आता है। आयत को नसीमा बेगम का खत मिल गया। आयत खत खोल के बैठी पढ़नी शुरू करती है। आयत जैसे जैसे खत पढ़ती जा रही थी ऐसे कदमों तरह जमीन खिसती चली गई। आयत को अपने बाप से शदीद नफरत हो रही थी। अशर आयत को लेने हाशिम वेला में आता है। यहाँ क्या लेने आए हो? हाशिम एक अशर को देखकर बोलते हैं, मैं यहाँ अपनी बीवी को लेने आया हूँ। अशर रकड़ कर बोलते हैं और आयत को आवाज देने लगते हैं, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। हाशिम एक गुस्से से बोलते हैं। आयत कमर से बाहर आती है। आयत कर चलो। अशर आयत से बोलते हैं, आयत कहीं नहीं जाएगी। हाशिम एक गुस्से से बोलते हैं, आयत अगर तुम इसके साथ चलेगी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हाशिम एक आयत से बोला, मुझे आपको अपना बाप कहते हुए शर्म आती है। आयत नफरत से बोलती है। हाशिम बेग हैरत से आयत की तरफ देखते हैं। काश आप मेरे बाप ही ना होते। आप एक कातिल हैं। आपने 2 कत्ल किए हैं, पहले अशर की माँ का, दूसरा दादी का। आयत चीख कर बोली, क्या हुआ? हैरत हुई हो रही है। हाशिम बेग आयत नफरत से बोलती है, आपकी असलियत मुझे दादी अपने हाथ में बताकर चली गई है, और दादी को किस तरह आपने सीने से धक्का दिया ये मुझे नौकरानी ने सब बता दिया। आपको अशर माफ़ करे या सजा दे, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपके किए की सज़ा में आपको दिलवा कर रहूँगी। आयत रोते हुए बोलती है, और आपकी बीवी जिसकी मोहब्बत में आपने मेरी माँ को जहर दिया, इन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। वो मुझे और इरम को बेच रही थी। अगर दादी अच्छे से मेरे लिए मदद नहीं मांगती तो शायद आज मैं किसी कोठे पर बैठी हुई होती। जिस शख्स की माँ को अपने रॉन्ग नंबर बनकर तंग करते थे, उसी औरत के बेटे ने आपकी बेटी को बचाया। आप ही घर की इज्जत को रसवा होने से बचा लिया।
آج مجھے یقین ہو گیا اللہ کی ذات پر، میرے رب نے سچ کہا تھا، کوئی کسی کا قیامت کے دن بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آپ کی گناہ کی سزا اللہ نے مجھے نہیں دی، مجھے بچا لیا۔ آئے روتے ہوئے بولتی ہے، ہاشم بیگ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، میں اللہ سے دعا کروں گی خدا تم جیسا باپ اور تم جیسا بیٹا کسی کو نہ دے۔ آئے روتی ہوئے گھر سے باہر جاتی ہے۔ اشر ایک افسوس کی نظر ہاشم بیگ پر ڈالتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ ہاشم بیگ کے کانوں میں ایک ہی جملہ گزرا تھا، خدا تم جیسا باپ اور تم جیسے بیٹا کسی کو نہ دے۔ ہاشم چیخ چیخ کر رونے لگتے ہیں، آج وہ اپنی بیٹی کی نظر میں گر گیا تھا۔ آج جب سے ہاشم کے گھر سے آئی تھی روئی رہی تھی، آیت اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ اشر آیت کے پاس بیٹھتا ہے، اشر پلیز مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو کتنا برا بھلا کہا۔ آیت روتے ہی بولتی ہے آئی ایم سوری۔ اشر آیت کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اشر آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ آیت ڈرتے ہوئے بولتی ہے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اشر آیت کے آنسو انگلیوں سے پوروں سے پوچھتے ہیں، اشر آیت کے ماتھے پر بوس لیتے ہیں، آیت اشر کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ عریشہ اپنے کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی، اس کی نظر اپنے بیگ پر بھی جس میں اس کی ماں کی ڈائری رکھی تھی جو اس کے اسٹور کی صفائی سے ملی تھی، عریشہ نے پروین سے چھپا کر اپنے پاس رکھی تھی۔ عریشہ کے ذہن سے ڈائری نکل گئی تھی۔ عریشہ اپنے بیگ اٹھا کے ڈائری نکال کے پڑھنے تھی، اس میں جویری کی زندگی تلخ سچائی لکھی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی اولاد تھی اور بھائی کی پیاری بہن۔ جنید بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، والد کے گزرنے کے بعد بھائی کا گھر سہارا بنا، میری پڑھائی کو گھر کی ذمہ داری بھائی نے کندھوں پر تھی۔ بھائی کی اچھی نوکری لگی تھی، پھر ہمارا گزارا اچھے سے ہونے لگا۔ اظہر نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی، اظہر نذیر نے مجھے کالج سے نکلتے دیکھا تھا، وہی پسند کر لیا تھا۔ میں نے انٹر بھی نہیں کیا تھا، میری شادی کر دی گئی۔ شادی کے شروع کے دن بہت اچھے گزرے، لیکن عرفانہ آنٹی مجھے پسند نہیں کرتی تھی، ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ انہیں یہی لگتا تھا میں نے ان کی بیٹے کو پھنسا کے شادی کی، جبکہ خود میرے گھر رشتہ لے کے آئی تھی۔ اشر کی پیدائش کے بعد ان کا رویہ کچھ بہتر ہوا، لیکن پھر عریشہ کی پیدائش پر وہ بالکل خوشی نہیں ہوئی۔ اظہر کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، اس کا قصور میری بچی کو ٹھہرائے گا۔ عرفانہ آنٹی کھل کے سامنے آ گئی تھی، وہ میری بیٹی کو منحوس بولتی، کیسے وہ مجھ سے ایک سارا گھر کا کام کرواتی۔ ہر وقت حمیدہ اپنے میکے آ جاتی، پہلے تو صرف زبان کی ماری جاتی، پھر ہاتھ بھی اٹھانے لگے۔ اظہر مجھ سے بدظن ہو گئے تھے، ہر وقت ہمارے درمیان جھگڑا رہتا۔ حمیدہ بھی مجھ سے خار کھاتی، میں اگر کچھ کہہ دیتی تو ایک کی 10 لگاتی۔ ایک دن میں اپنے بھائی کے گھر چلی گئی، بھائی کی شادی ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد بھائی میں بدل گئے تھے، انہوں نے کہا اپنے گھر جا کے رہو، اب وہی تمہارا گھر ہے۔ آج مجھے پتہ چلا میں یتیم ہو گئی ہوں، بھابھی جو کہتی بھائی وہی کرتے۔ ایک دن میرے موبائل پر رونگ نمبر کی کال آئی، میں نے فون آف کر دیا، وہ مجھے نمبر بدل کر تنگ کرتا رہتا۔ ایک دن اس کا میسج میری ساس نے دیکھ لیا، پھر اسے کیا، انہوں نے میرے کردار پر خوب کچرا اچھلائی، مجھے میرے کمرے سے نکال دیا گیا اور میری سزا کے طور پر مجھے ٹھنڈے فرش پر بنا چادر کے تکیے کے سوا سونا پڑتا، وہ بھی کھلے آسمان کے نیچے۔ سردی میں اظہر شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اشر اپنی چادر میرے اوپر ڈالتا، جب صبح ہونے سے پہلے میرے سر پر سے چادر اٹھا دیتا۔ اشر وقت سے پہلے بڑا ہو گیا تھا، جب اظہر نذیر گھر آئے تو انہیں میرے خلاف خوب بھڑکایا گیا، انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، خوب مارا پیٹا اور دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، اور ساتھ میرے بچوں کو بھی۔ میں جب بھائی کے گھر گئی تو بھائی نے مجھے گھر کے اندر آنے نہیں دیا، میں سڑک پر بچوں کے ساتھ سوئی۔ پھر صبح بھائی مسجد کے لیے جا رہے تھے، میں بھائی کے پاس گئی، انہیں ساری سچائی بتائی، میری حالت دیکھ کر بھائی گھبرا گئے، بھائی مجھے اپنے گھر لے گئے، مجھے اور میرے بچوں کو کھانا دیا، میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں اپنی ڈائری لکھنے بیٹھ گئی، مجھے ڈائری لکھنے کی عادت تھی۔ یہ ڈائری میری دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ عریشہ آگے صفحہ پلٹنے دیکھتی ہے، وہ خالی تھا۔ عریشہ بہت رو رہی تھی، اسے اب اشر کا احساس ہو رہا تھا، وہ بہت رو رہی تھی۔ بھائی مجھے معاف کر دے، میں آپ کے ساتھ بہت برا کیا۔ فرمان کمرے میں آتا ہے، عریشہ کو روتا دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، کیا ہوا عریشہ، رو کیوں رہی ہو؟ فرمان عریشہ کے پاس بیٹھ چکا، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ عریشہ چیخ کر بولی، ہوا کیا ہے؟ فرمان عریشہ کے رد عمل سے گھبرا گیا۔ فرمان پریشانی سے بولتے ہیں، عریشہ بستر سے اٹھتی ہو نیچے کمرے سے باہر جاتی ہے، فرمان بھی عریشہ کے پیچھے جاتے ہیں، عریشہ آواز دیتا ہے، عریشہ غصے سے سیڑھیاں اترتی ہے اور جا کے اظہر نذیر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اظہر نذیر جو کہ چائے پی رہا تھا، عریشہ کے اس طرح کھڑے ہونے پر حیران ہو جاتا ہے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے اظہر نذیر صاحب، عریشہ دانت پیس کر بولی۔ اظہر نذیر عریشہ کا بدلا ہوا روپ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، کیا ہوا کیوں کیا میری ماں کے ساتھ ایسا، کیا قصور تھا میری ماں کا، بولیں جواب دیں۔ عریشہ چیخ کر بولتی ہے، عرفانہ اور حمیدہ بھی آ جاتی ہیں۔ بیٹا، اظہر بولتا ہے، مت کہیں بیٹا، آپ نے میری ماں پر کتنے ظلم کیے، کیا ہوا تھا جب میرے ماموں آئے تھے، آگے کی بات ڈائری میں نہیں لکھی، مجھے سچ بتائیں، بالکل سچ۔ عریشہ روتے ہوئے بولتی ہے۔ فرمان پریشانی سے سب کو دیکھ رہا، اظہر کو پتہ تھا عریشہ کو ایک
نہ ایک دن سچ پتہ چل جائے گا، لیکن اتنی جلدی یہ پتہ نہیں تھا۔ اظہر بے بسی سے عریشہ کی طرف دیکھتا ہے اور پھر سب بتانا شروع کر دیتا ہے، شروع سے اینڈ تک۔ تمہاری ماں سے میں نے پسند کی شادی کی تھی، تمہاری ماں بہت صابر و شاکر عورت تھی، میری اور میری بہن کا ہر ظلم برداشت کیا۔ میرے ایک دن رانگ نمبر کی وجہ سے مجھے غلط فہمی ہوگی اور میں نے اپنی ماں کے ساتھ دھکے دے کر تم سب کو گھر سے نکال دیا۔ مجھے لگا تم لوگ بھی میری اولاد نہیں ہو۔ میرے ساتھ جویریہ نے بے وفائی کی ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ دوبارہ گھر آئی۔ اشر بھی ساتھ تھا۔ ماں جی نے جنید کو بہت نمک مرچ لگا کے سب بتایا۔ جنید نے پھر تمہاری ماں کو گولی مار دی، وہ وہیں تڑپ تڑپ کے مر گئی اور بعد میں پولیس آئی، پولیس نے جنید کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے چھان بین کی تو پتہ چلا وہ رانگ نمبر جویریہ کو تنگ کر رہا تھا۔ جویریہ پاک دامن تھی۔ جنید کو جب یہ پتہ چلا تو وہ اس نے جیل میں اپنی نس کاٹ کے خودکشی کر لی۔ اظہر نذیر نے بولا، عریشہ چیخ چیخ کر رونے لگتی ہے، میں نے اپنی ماں کے قاتل کے بیٹے سے شادی کر لی، مجھے اب یہاں نہیں رہنا، تم لوگ درندے ہو درندے، میری ماں کو کھا گئے۔ فرمان عریشہ کو سنبھالتا ہے، تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو، نہ ایک اچھا شوہر بن کے سکے اور نہ اچھا باپ۔ عریشہ نفرت سے اظہر کے گریبان پکڑ کر بولتی ہے۔ اظہر نذیر اپنا سر شرم سے جھکا لیتے ہیں، مجھے معاف کر دو، عریشہ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ عریشہ تلخی سے مسکراتی ہے، اور آپ تو ایک عورت ہے نا، کیسے دوسری عورت کے ساتھ ظلم کر سکتی ہیں؟ عریشہ حمیدہ سے بولتی ہے۔ حمیدہ نظریں جھکا لیتی ہے، اور آپ عرفانہ صاحبہ، آپ تو ایک بیٹی کی ماں تھی، تو پھر کسی دوسری کی بیٹی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ خود اپنے بیٹے کے کہنے پر رشتہ لے کر گئی تھی، میری ماں نے آپ کے بیٹے سے بھاگ کر شادی نہیں کی تھی، یا وہ خود چل کر آپ کے گھر نہیں آئی تھی، آپ لائی تھی انہیں۔ عریشہ تلخی سے بولی۔ عرفانہ بیگم شرمندگی سے سر جھکا لیتی ہے، میرے سامنے کتنے معصوم بنے ہوئے تھے۔ عریشہ نفرت سے بولتی ہے، مجھے اب یہاں ایک منٹ نہیں رہنا، عریشہ بولی، اور عریشہ روتے ہوئے گھر سے نکلتی ہے۔ عریشہ فرمان عریشہ کو آواز دیتے ہیں، فرمان عریشہ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ عریشہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے، سامنے سے ایک گاڑی آ رہی تھی، اس سے ٹکر جاتی ہے۔ عریشہ کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فرمان زور سے چیختا ہے۔ فرمان دیوانہ وار عریشہ کو اٹھاتے ہیں، عریشہ آنکھیں کھولو پلیز، فرمان روتے ہوئے بولتا ہے۔ عریشہ کے سر سے بہت خون بہہ رہا تھا، فرمان جلدی سے عریشہ گاڑی میں لٹا کر، فرمان پاگلوں کی طرح گاڑی چلاتے ہیں، ہاسپٹل پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر عریشہ کو فوراً ایمرجنسی میں لے جاتے ہیں۔ ہاشم بیگ سو رہا تھا، اس کا فون بجنے لگتا ہے، وہ فون ریسیو کرتے ہیں۔ ہیلو سر، میں حارث بات کر رہا ہوں سر، آپ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے کیا؟ ہاشم کو زبردست جھٹکا لگا، جب تک اس کی ماں زندہ تھی مصیبت ٹل رہی تھی، اسے ہر بار مہلت مل رہی تھی، ماں کے جانے کے بعد گھر سے رحمت بھی اٹھ گئی تھی۔ ہاشم اپنی چپل پہن کر پاگلوں کی طرح گھر سے نکلتا ہے۔ ہاشم بیگ جب فیکٹری پہنچتا ہے تو سب کچھ جل کر راکھ بن گیا تھا۔ ہاشم بیگ یہ سب دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ ہاشم بیگ اپنا دل پکڑنے لگتا ہے، کیا ہوا سر آپ کو؟ حارث پریشانی سے بولتے ہیں۔ ہاشم بیگ گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اسد ماریہ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ ماریہ کیا بات ہے، تم رو کیوں جا رہی ہو؟ اسد پریشانی سے بولتے ہیں۔ اسد میرے بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مجھے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے، میں نے گاؤں کے وڈیرے سے قرض لیا تھا، اب مجھے اس قرض کے سود سمیت ادا کرنے سے، ورنہ مجھے اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ ماریہ روتے ہوئے بولتی ہے، تم پریشان نہ ہو، کتنا قرض ہے؟ اسد اب تم میرا ایک کام کرو، یہ پارسل ہے، تم اس کو پہنچا دو، اس سے میرا قرض ادا ہو جائے گا۔ ماریہ آنسو پونجتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں لے جاؤں گا، تم اب مت رو۔ اسد پیار سے بولا۔ ماریہ ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ انم دروازہ کھولو، پروین پریشانی سے بولتی ہے۔ انم نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا، پروین دوسری چابی سے دروازہ کھولتی ہے۔ انم کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ پروین جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرتی ہے۔ انم آنکھیں کھولو، کیا ہوا؟ پروین انم کو ہلا کر تھوڑی دیر بعد لیڈی ڈاکٹر آتی ہے۔ انم کو چیک کرنے کے بعد بولتی ہے، گھبرانے کی بات نہیں، اس حالت میں ایسا ہوتا ہے۔ کیا مطلب کیسی حالت؟ پروین پوچھتی ہے، یہ ماں بننے والی ہے کیا؟ پروین کو زبردست جھٹکا لگتا ہے۔ ارم کو فون کر کے اشر نے سب بتا دیا تھا۔ ارم ارسلان کے ساتھ اشر پلیس میں آ گئی تھی، ملازمت نے انہیں ڈائننگ روم میں بٹھایا دیا۔ اشر اور عائد کو کمرے میں آ کے نوکر ارم اور ارسلان کے آنے کا بتا دیا۔ ٹھیک ہے رحمت اللہ، تم جاؤ ہم آتے ہیں، اشر بیڈ سے کھڑے ہو کر بولا۔ رحمت اللہ کمرے سے چلا گیا۔ اشر عائد کو لے کر ڈائننگ روم میں قدم رکھا۔ اشر اور عائد کو دیکھ کر ارسلان اور ارم صفے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارم اشر کو سلام کرتی ہے، السلام علیکم اشر بھائی۔ وعلیکم السلام ارم۔ اشر ارم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیتا ہے۔ آج شرمندگی سے کھڑی ہوئی تھی۔ ارم خود آگے بڑھ کر عائد سے ملتی ہے۔ ابو ابھی بھی ناراض ہو؟ ارم عائد کے گلے لگ جاتی ہے۔ عائد اور ارم رونے لگتی ہے۔ مجھے معاف کر دو ارم، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ عائد ارم کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر بولی، کوئی بات نہیں ابو، جو ہوا بھول جائے۔ ارم عائد کے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ عائد ارسلان کی طرف بڑھتی ہے، مجھے معاف کر دے ارسلان بھائی، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ عائد شرمندگی سے ارسلان سے کہا، ارے بھابھی، بھائی بھی کہتی ہے اور معافی مانگتی ہے۔ ارسلان مسکراتے ہوئے کہا۔ اشر کے موبائل پر رنگ ہونے لگ سے سب کا دھیان موبائل کی طرف جاتے ہیں۔
اشر ٹیبل پر رکھا موبائل فون اٹھاتے ہیں، فرمان کی کال تھی، اشر فون کاٹ دیتا ہے، پھر دوبارہ موبائل بجنے لگتا ہے۔ اشر غصے سے فون ریسیو کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیوں فون کر کے مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو؟ اشر بلند آواز میں کہا، اشر عریشہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ فرمان نے روتے ہوئے کہا، کیا؟ اشر کو شوق لگا، کہاں ہے عریشہ؟ اشر پریشانی سے بولا۔ فرمان اشر کو ہسپتال کا بتاتا ہے، ٹھیک ہے میں پہنچتا ہوں۔ اشر نے کہا، اشر گاڑی کی چابی اٹھا کر جانے لگتا ہے۔ آیت اشر کا راستہ روکتی ہے، کیا ہوا اشر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آج پریشانی، عریشہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اشر پریشانی سے بولا، کیا؟ آیت صدمے سے کہا، ہاں میں ہسپتال جا رہا ہوں۔ اشر باہر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، روکے میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ آیت بولی۔ آیت اشر کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی، پیچھے سے ارسلان اور عریشہ بھی نکلتے ہیں۔ اشر رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہسپتال پہنچتا ہے۔ اشر بھاگتے ہوئے ہسپتال کے اندر جاتا ہے۔ آیت بھی اشر کے ساتھ بھاگتے ہوئے ہسپتال کے اندر داخل ہوئی، پیچھے سے ارسلان اور ارم بھی ہسپتال پہنچتے ہیں۔ اشر ریسیپشن کے پاس جاتے ہیں، بات سنے پیشنٹ عریشہ اظہر کس روم میں ہے؟ شیشے کے باکس کے پار لڑکی سے خاتون، جی سر وہ اوپر کے فلور پر ایمرجنسی روم میں ہے۔ لڑکی نے اشر کو بتایا۔ اشر جلدی سے جلدی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھتا ہے۔ فرمان ایمرجنسی روم کے باہر کھڑا تھا، کیسی عریشہ، وہ یہ سب کیسے ہوا؟ اشر بے تابی سے بولا۔ فرمان اشر کے روتے ہوئے گلے لگ گیا۔ اشر عریشہ کو سب سچا پتہ لگ گیا۔ فرمان بولا۔ اشر فرمان سے دور ہٹا، کیا تم لوگوں نے عریشہ کے ساتھ؟ اشر غصے سے فرمان کا گریبان پکڑ کر بولا۔ آیت یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ اشر فرمان کو چھوڑیں، ہوش کریں، ہم ہسپتال میں ہیں، یہ ڈرنے کا وقت نہیں، دعا کریں عریشہ کے لیے۔ آیت اشر کو روکتے ہوئے کہا۔ اشر آیت کی بات سننے کے بعد فرمان کا گریبان چھوڑتا ہے۔ آیت اتنے میں ایمرجنسی روم کا دروازہ ڈاکٹر باہر آتے ہیں، سب ڈاکٹر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری بہن؟ اشر بے تابی سے پوچھتا ہے۔ پیشنٹ کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا، خون زیادہ بہنے کی وجہ سے کمزوری ہوئی ہے۔ ڈاکٹر اشر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے، تھینکس ڈاکٹر، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ اشر نے کہا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، جی لیکن پیشنٹ کو ہوش آنے کے بعد زیادہ بات مت کریں۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اور آگے بڑھ گیا۔ اشر فرمان کو اگنور کر کے ایمرجنسی روم میں داخل ہوا۔ پیچھے آیت اور فرمان بھی داخل ہوتے ہیں۔ عریشہ کو آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ عریشہ مشینوں سے گری ہوئی تھی، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، عریشہ بے ہوشی تھی۔ اشر کا دل اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر کٹ گیا تھا۔ فرمان فون پر عریشہ کی بچنے کی اطلاع حمیدہ کو دیتا ہے۔ عریشہ کو ہوش آ گیا تھا۔ اشر عریشہ کے پاس بیٹھا تھا۔ عریشہ ماسک اتار کے اشر کو آواز دی۔ بھائی اشر کرسی سے اٹھ کے عریشہ کے پاس آتے ہیں، کیسی ہے میری بہن؟ اشر پیار سے کہا، بھائی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا۔ عریشہ روتے ہوئے کہا، نہیں میری جان، غلطی تمہاری نہیں میری تھی، مجھے تمہیں سب بتا دینا چاہیے تھا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں ماما کو کیا منہ دکھاتا؟ اشر ندامت سے بولا، بھائی میں فرمان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کی ماں نے ہماری ماما کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ عریشہ نے نیم آواز سے کہا، نہیں عریشہ، اب تمہاری شادی فرمان سے ہو گئی ہے، شادی کوئی بچوں کو کھیل نہیں، جب دل چاہا کھیل لیا، جب دل چاہا ختم کر دیا، اور جو کچھ بھی ہوا اس میں فرمان کا قصور نہیں، ہماری ماں کے ساتھ ہمارے باپ نے برا کیا، حمیدہ آنٹی نے نہیں۔ جب ہمارے ساتھ یہ سب ہوا تھا وہ اپنے گاؤں میں تھی، اور گاؤں جانے سے پہلے انہوں نے ماما سے معافی مانگ لی تھی، مجھے یہ سب بات ماما کی ڈائری میں پڑھ کر پتہ چلا۔ اشر نے کہا، بھائی آپ کے پاس ماما کی ڈائری کیسے؟ عریشہ نے کہا، حیرت سے پوچھا، ڈائری کا کچھ پیج میرے اسکول کی کتاب میں تھے، میں نے تمہارے جانے کے بعد وہ کتاب اور کچھ پرانی چیزیں دیکھ لی تھی۔ اشر نے واضح سے بتایا۔ عریشہ کو کوٹ ور میں شیو کر دیا گیا تھا۔ ارم عریشہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ عریشہ کے پاس آتا ہے۔ عریشہ کیسی ہو؟ فرمان نے پوچھا۔ زندہ ہو، عریشہ نفرت سے کہا۔ عریشہ ایسی باتیں نہیں کرو، میں مانتا ہوں تمہاری ماما کے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن اس سب میں میرا کیا قصور؟ تم مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ فرمان بے بسی سے کہا۔ عریشہ کچھ نہیں بولتی، منہ دوسری طرف کر لیتی ہے۔ فرمان مایوس ہو کر روم سے جاتا ہے۔ ارم افسوس سے عریشہ کی طرف دیکھتی ہے۔ ہاشم بیگ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، عرشی روتے ہوئے اسپتال پہنچی۔ عرشی بیگ کی جان بچ گئی ہے، ہاشم بیگ کی جان بچ گئی ہے، میں خود حیران ہوں، اتنا زبردست اٹیک ہوا، بچنا ناممکن ہے، لیکن آپ کو ان کا ٹھیک سے دھیان رکھنا ہے اور ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے دور رکھنا ہے۔ ڈاکٹر عرشی کو ہدایت دیتے ہیں۔ کیا؟ عرشی پریشانی سے سر ہلاتی ہے۔ حمیدہ اور اظہر عرشی سے ملنے ہسپتال آئے تھے، لیکن عریشہ نے ملنے سے منع کر دیا۔ اشر اظہر نذیر کے سامنے نہیں آتا۔ اظہر نذیر مایوس ہو کے ہسپتال سے چلا گیا۔ عریشہ کو ہسپتال میں 2 دن ہو گئے تھے، ڈاکٹر نے کچھ دوائیں لکھ کر دی تھی اور سختی سے ٹائم پر لینے کی تائید کی۔ عریشہ فرمان کے ساتھ گھر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ آیت عریشہ کو بہت سمجھاتی ہے، دیکھو عریشہ، اس سب میں فرمان کا کوئی قصور نہیں، بھابھی آپ کو اعتراض ہے میرے گھر آنے سے تو بتا دیں۔ عریشہ تنگ آ کر بولی، عریشہ ایسا کیوں بول رہی ہو، تم میرے لیے ارم کی طرح ہو۔ آیت پیار سے کہا،
میرا یہ آخری فیصلہ ہے۔ فرمان کب سے خاموش کھڑا عریشہ کی بات سن رہا تھا۔ عریشہ پلیز گھر چلو۔ فرمان عریشہ کا ہاتھ پکڑ کر بولا ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے۔ عریشہ اپنا ہاتھ فرمان سے چھوڑ کر بولی کس شرط پر؟ فرمان عریشہ کی طرف دیکھ کر پوچھا تمہیں اپنی ماں کو چھوڑنا ہوگا۔ عریشہ صفاقی سے بولی عریشہ یہ تم کیا بول رہی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمان کھڑے ہو کر کہا فیصلہ کر لو، تمہاری ماں کے ساتھ رہنا ہے یا بیوی کے ساتھ؟ جب فیصلہ کر لو بتا دینا مجھے۔ عریشہ فرمان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا عریشہ تم ایسی نہیں تھی، نفرت نے تمہیں اندھا کر دیا۔ فرمان عریشہ کی بات سے اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ فرمان نیم آنکھوں کے ساتھ کمرے سے نکلتا ہے۔ عریشہ اشر کی ساتھ گھر آ گئی تھی۔ عریشہ اشر اس کی طبیعت دیکھ کر کچھ نہیں بولا تھا۔ ابھی وہ عریشہ سے اس معاملے پر بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حمیدہ نے اشر سے اسپتال میں معافی مانگی تھی۔ حمیدہ کا رویہ عریشہ کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن سچ سامنے آنے کے بعد عریشہ سب سے بدگمان ہو گئی تھی۔ عریشہ اپنے کمرے میں بیٹھی فرمان کی تصویر دیکھ کر رو رہی تھی۔ فرمان عریشہ کو کال کرتا ہے، عریشہ کال ریسیو نہیں کرتی، موبائل آف کر کے سو جاتی ہے۔ اشر بالکنی میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ آیت اشر کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر پھینکتی ہے۔ اشر مجھے برداشت نہیں، کوئی آپ کے اتنے قریب آئے۔ آیت روٹھے ہوئے بولے کیا؟ اشر آیت کو اپنے قریب کر کے اس کے ہونٹ کی طرف جھکتا ہے۔ آیت ڈر کے آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ کیا ہوا؟ ابھی تو پیار جتا جا رہا تھا، میں ذرا سا شوق کیا ہوا؟ ساری محبت ہوا ہوگی نکل گئی۔ اشر آیت کو زنج کرتے ہوئے کہا۔ آیت چھوڑنے کے بعد اشر کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ آیت اشر کا ہاتھ پکڑ کے روکتی ہے۔ اشر آیت کی طرف سواری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ آیت اشر کی طرف بڑھتی ہے، اشر کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اشر کے گال پر کس کرتی ہے اور آیت بھاگ کے روم میں چلی جاتی ہے۔ اشر مسکراتے ہوئے روم کی طرف بڑھتا ہے۔ آیت پورا کمبل اوڑھ کر سونے کا ٹانگ کرنے لگتی ہے۔ اشر آیت کی طرف دیکھتے ہی مسکرا کر لیٹ جاتا ہے۔ آیت اپنا سر اشر کے سینے پر رکھ لیتی ہے۔ اشر آیت کے سر پر بوس دیتا ہے۔ آیت آنکھیں موند کے سو جاتی ہے۔ اشر بھی نیند کی وادی میں گم ہو جاتا ہے۔ فرمان صحن میں افسردہ بیٹھا تھا۔ حمیدہ فرمان کے پاس آئی۔ کیا ہوا فرمان؟ حمیدہ فرمان کے بعد سلاتے ہوئے پوچھا۔ اماں عریشہ نے کہا ہے اگر میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو مجھے آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ فرمان پریشانی سے بولا تو میں حرج کیا ہے فرمان، میں ویسے بھی ساری عمر گاؤں میں ہی رہی، آگے بھی رہ لوں گی۔ حمیدہ پیار سے کہا اماں پہلے کی بات اور تھی، اب میں ڈاکٹر بن گیا ہوں اور میں نے اپنا گھر بھی خرید لیا ہے، میں اماں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور جہاں تک عریشہ کی بات ہے اس سے اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا۔ فرمان اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ حمیدہ پریشانی سے فرمان کی طرف دیکھتی۔ فرمان اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ اظہر نذیر اندر سے ٹوٹ گیا، نماز میں رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ اظہر کے پاس سوائے پچھتاوے کا کچھ نہیں بچا تھا، اپنے بچوں کی آنکھوں میں اپنی نفرت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ عرفان اپنے کیے پر بہت پچھتا رہی تھی، اگر وہ دل سے جویریہ کو قبول کر لیتی تو آج حالات نہیں ہوتے، ان کی لگائی بجائی کی وجہ سے اپنے بیٹے کے گھر برباد ہو گیا۔ اشر کی آج سالگرہ تھی۔ آیت نے اشر کے لیے سرپرائز برتھ ڈے پارٹی رکھی تھی۔